السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو کورس کوڈ 6511 ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز, یونٹ نمبر 2, ڈٹرمننگ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. دس یونٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ فار یو کیونکہ اس میں ایمز اور آبجیکٹیو کے باہمی ڈفرینسز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے ہم. ویسے تو یہ ہم معنی الفاظ ہی ہیں, لیکن جب ورڈز کو آپ کسی خاص فیلڈ میں اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ٹرم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, تو پھر ان کے میننگ میں ذرا اسپیسیفیکیشن یا اسپیشیلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک, اگر ان کو آپ ان کانسیپٹس کو کلیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر تھرو آؤٹ یور ہول ایجوکیشنل کریئر یہ آپ کو پرابلم میں ڈالے رکھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اگلا چیپٹر آپ کو بغیر سرچ کیے مل جائے گا, اور ہمیں بھی تھوڑا آپ کا رسپانس مل جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو, تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. اوکے, لیٹس اسٹارٹ ناؤ. انٹروڈکشن. Every student of education knows that aims and objectives are fundamental to every discipline, irrespective of its nature. اب یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے کہ کوئی بھی شے مقصد سے خالی نہیں ہوتی. کوئی بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی مضمون پڑھ رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی طرح کا مضمون ہے, سائنس ہے, آرٹس ہے, لیکن اس کے پڑھنے کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہوتے ہیں. They provide philosophical orientation to the concepts, content and processes of curriculum. They provide the basic frame upon which the entire edifice of program is erected. اب یہ کسی بھی مضمون کے مقاصد ہی ہوتے ہیں کہ جو اس مضمون کے تصورات, اس کے اندر پڑھائے جانے والے میٹیریل مواد اور اس کے اندر کی جانے والی سرگرمیوں کو بامقصد بناتے ہیں. ہر مضمون کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک فلسفہ جس کا تعلق اس سبجیکٹ کے کانسیپٹس یا تصورات و نظریات کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا حصہ پریکٹس یا اس کے جو پروسیسز یا اس کی سرگرمیاں, ایکٹیویٹیز ہیں, ایکچولی عملی طور پر آپ اس کے اندر کیا کام سر انجام دیتے ہیں, مشق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دو چیزیں مل کے کسی بھی مضمون کو پیدا کرتے ہیں, یعنی فلسفہ اور اس کی مشق. ٹھیک ہے, اب جو آپ کے مقاصد ہیں وہ جوڑتے ہیں فلسفے کو, کسی بھی سبجیکٹ کے فلسفے کو, اور اس کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کو, اس کی مشق کو جوڑتے ہیں. اگر آپ کے سبجیکٹ کا مقصد نہیں ہوگا تو اس کا جو سارا فلسفہ ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا آپ کی مشق کے اندر, اس کا تعلق, اس کا ریلیشن نہیں جڑ پائے گا آپ کی مشق کے اندر. یعنی آپ کا فلسفہ کچھ اور ہوگا, آپ کی پریکٹس کچھ اور ہوگی, دونوں میں کوئی ربط نہیں ہو پائے گا. مثال کے طور پر ڈاکٹری یا علم طب کے شعبے کی ہی مثال لے لیتے ہیں. ڈاکٹرز لمبے عرصے تک موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں, مطلب وہ فلسفے سے ڈیل کر رہے ہیں, علم طب کے فلسفے کو پڑھ رہے ہیں. پھر وہ عملی طور پر پریکٹس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, انسانوں کے آپریشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ فلسفہ پڑھ رہے ہیں علم طب کا, اور جب وہ آپریشن کر رہے ہیں تب وہ علم طب کی پریکٹس کر رہے ہیں, اس کا پروسیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. فلسفے کا بھی, علم طب کے فلسفے کا بھی کوئی مقصد ہے, یعنی انسانیت کی بھلائی, اور جو ڈاکٹری کے شعبے کی پریکٹس ہے, آپریشن ہے, اس کا بھی کوئی مقصد ہے, یعنی انسانیت کی بھلائی. تو اب فلسفے اور پریکٹس دونوں میں سے اگر آپ مقصد کو نکال دیتے ہیں تو پھر یہ دونوں چیزیں, فلسفہ بھی اور پریکٹس یا پروسیس بھی, بے فائدہ ہو جاتی ہیں, بے معنی ہو جاتی ہیں. تو دونوں کے اندر ایک مقصد ہی ہے جو کہ ایک ہے اور دونوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے. تو پھر مقصد ہی یا پھر آپ کے سبجیکٹ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہی ایسی شے ہوتی ہے کہ جو آپ کے سبجیکٹ کے پروسیس کی اورینٹیشن کرواتی ہے اس کے فلسفے کے ساتھ. However, there is a significant difference between the aims and objectives. اب یہ
ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں تو بہت امپورٹنٹ، دونوں کا تعلق بھی بہت گہرا ہے، لیکن سٹل ان کے درمیان کچھ ڈفرینسز ضرور ہیں، ان میں کچھ فرق ہے۔ ایمز are general and philosophical while objectives are specific and functional۔ ایمز کا جو تعلق ہے وہ فلسفے کے ساتھ ہے، یہ فلسفیانہ، تصوراتی اور نظریاتی ہوتے ہیں، جبکہ آبجیکٹیوز کا جو تعلق ہے وہ مشق یا عمل کے ساتھ ہے، وہ عملی ہوتے ہیں۔ اب ہم نے پہلے بات کی نا کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہی وہ واحد شے ہیں جو فلسفے اور عملی مشق کو آپس میں جوڑتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر۔ تو جو مقاصد تعلق رکھتے ہیں فلسفے کے ساتھ ان کو ہم ایمز کہیں گے، اور جو تعلق رکھتے ہیں مشق کے ساتھ ہم انہیں آبجیکٹیوز کہیں گے۔ The objectives describe behavior to be attained in a particular unit or area of a subject۔ آپ کے مقاصد جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی سبجیکٹ کے خاص ایریا یا یونٹ کے اندر کیسے بیہیو کرنا ہے، مطلب ٹیچر نے کیا عمل کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے کیا عمل کرنا ہے، اس کو آبجیکٹیوز کہتے ہیں۔ Large, broad and complex objectives as the development of democratic values or of critical thinking are called aims۔ بڑے اور وسیع مقاصد ایمز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں میں جمہوری اقدار پیدا کرنا یا پھر تنقیدی سوچ پیدا کرنا، یہ بڑے مقاصد ہیں۔ ان کو آپ ایک کلاس میں آدھے گھنٹے میں آپ پیدا نہیں کر سکتے بچوں کے اندر۔ The formulation of aims in curriculum is in fact based on the attainment of some value at a large scale۔ اب نصاب کے اندر جب ایمز تشکیل دیتے ہیں تو اس بیس پہ دیتے ہیں کہ جو بھی آپ ویلیو بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بڑے پیمانے پہ پیدا کریں گے، مطلب پورے ملک کے بچوں میں آپ کوئی ویلیو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خوبی، کوئی خصوصیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو بور کر رہا ہوں، بات پھیلائی اس لیے جاتی ہے کہ اچھے سے سمجھ آ جائے، لیکن کبھی کبھار لمبی بات بجائے سمجھانے کے بور کر دیتی ہے اور الٹا بندہ کنفیوزڈ فیل کرتا ہے۔ تو اس سلائیڈ کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ جو بنیادی ڈفرینسز ہیں ایمز اور آبجیکٹیوز کے، ان کو انتہائی شارٹ ورڈز میں ہم سمجھ پائیں، اور تاکہ ہمیں چیزیں یاد رہیں، اور ساتھ یہ کہ ایمز اور آبجیکٹیوز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم، لیکن ساتھ میں تیسرا ورڈ بھی آ جاتا ہے گولز کا، اور وہ ہمیں زیادہ کنفیوزڈ کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں ایمز اور آبجیکٹیوز کا ہی ڈفرینس نہیں پتہ تو اوپر سے گولز کا ورڈ بھی آ جائے تو زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ایمز آر نیشن وائڈ، جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ جو بھی آپ خصوصیات بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نیشنل لیول پہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، پورے ملک کے بچوں میں کوئی خصوصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ایمز ہیں وہ نیشن وائڈ ہیں، نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں۔ گولز آپ انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر یوز کرتے ہیں، اسکول یا کالج کے لیول پہ آپ کے اسکول یا آپ کے کالج کا ہیڈ جو ہے وہ میٹنگ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ اس سال ہم نے رزلٹ اچھا دینا ہے، ادارے کو بہتر بنانا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے، تو پھر وہ ان کے گولز میں آئیں گے۔ جو آپ ایک انسٹیٹیوشن کے لیول پہ اپنے مقاصد رکھتے ہیں وہ گولز کہلاتے ہیں۔ آبجیکٹیوز کلاس روم لیول، آپ کلاس روم میں پڑھانے جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے پیریڈ میں آج آپ نے کیا بچے کو پڑھانا ہے، کیا اس کو ڈیلیور کرنا ہے، کیا سکھانا ہے، یہ آپ کے آبجیکٹیوز کہلائیں گے۔ پھر اگر ہم سبجیکٹ کی بات کریں تو کریکولم لیول پہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ ایمز کہلائیں گے، یعنی نصاب کے لیول پہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ ایمز ہیں، سبجیکٹ کے لیول پہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ گولز ہیں۔ یعنی سبجیکٹ سے آپ کا کریکولم بڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کریکولم کا ایک حصہ ہے، تو آپ کے سبجیکٹ کے جو مقاصد ہیں انہیں آپ گولز کہہ سکتے ہیں۔
یونٹ، لیسن یا پھر چیپٹر لیول پہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ آبجیکٹیوز کہلائیں گے. یعنی جیسے بکس کے اندر آپ دیکھیں نا تو چیپٹر کے شروع میں اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ پھر آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں ٹائم کی، تو ٹائم کے حوالے سے بھی پھر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایمز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آپ جو نصاب تشکیل دیتے ہیں وہ 5 10 15 20 سال کے لیے بناتے ہیں، تو پھر وہ لمبے عرصے تک چلنے والے آپ کے مقاصد ایمز کہلاتے ہیں. اور جو گولز ہیں وہ تقریباً 1 سال تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 1 سیمیسٹر کی کہہ سکتے ہیں، یا پھر 1 ٹرم کے کہہ سکتے ہیں. جو 3 مہینے کی ایک ٹرم نہیں کرتے ہم، اس کے بعد ایگزام لے لیتے ہیں. اور 1 پیریڈ یا پھر ہاف آور، آپ کلاس روم میں آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کا جو پیریڈ پڑھا رہے ہیں، اس کے دوران آپ کے کیا مقاصد ہیں پڑھانے کے، ان کو آپ آبجیکٹیوز کہتے ہیں. کبھی ایمز کو جنرل ایمز یا پھر جنرل آبجیکٹیوز بھی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی آبجیکٹیوز کو اسپیسیفک ایمز یا پھر اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی کہا جاتا ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ایمز آف ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز. اب ہم آتے ہیں مطالعہ پاکستان پڑھانے کے ایکچوئل مقاصد کی طرف. دی آبجیکٹیوز آف دا کورس آر، کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ ٹو پروموٹ دا نالج اباؤٹ دا کنٹری اینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ اٹ، اپنے ملک اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں معلومات مہیا کرنا بچوں کو، اور ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے نالج یا علم حاصل کرنے کی تمنا اجاگر کرنا بچوں میں، اور بچوں میں یہ احساس پیدا کرنا کہ وہ کون ہیں اور ان کا قومی تشخص کیا ہے بطور پاکستانی، اور بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ ماضی کے واقعات کو سمجھ سکیں اور لوگوں کی قربانیوں کا احساس کر سکیں کہ جو لوگوں نے ہماری زندگی اور ہمارے مقدر بنانے کے لیے دیں. ٹو ڈیولپ سوشل اینڈ مورل کانشیسنس ان دا اسٹوڈنٹس، اور بچوں میں معاشرتی اور اخلاقی شعور اجاگر کیا جا سکے. بچوں میں ملک کے دیگر حصوں کے لوگوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کا جذبہ پیدا کیا جا سکے، اور مختلف معاشی، حکومتی اور ثقافتی سسٹمز کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکے. نمبر 8، to provide the skills necessary to carry out independent investigation of the problems and to react critically to the solutions posed by others. بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ایک تو وہ مسائل کا خود سے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں دوسروں کے پیش کیے گئے حل کا تنقیدی جائزہ بھی لے سکیں کہ کیا وہ حل صحیح ہیں یا غلط ہیں. ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ان کے اندر کون سی اچھی خصوصیات ہونی چاہیے، اور ان اچھی خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے قومی یا پھر انسانی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، بچے ان کوششوں کو بھی اپریشیٹ کر سکیں. فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا کی جا سکے. معاون اور مقابلہ جاتی ہر 2 طرح کے حالات کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے. اور بچوں میں یہ سمجھ پیدا کی جا سکے کہ ہم اور ہمارے ساتھی بینگ اے پاکستانی کیا کچھ کارنامے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایمز آف ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ ایلیمنٹری لیول. چھوٹی کلاسز میں، پرائمری اور مڈل کلاسز میں ٹیچنگ آف پاکستان کے کیا مقاصد ہیں. ان نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 the highest priority was assigned to the revision of curricula with a view of reorganizing the entire content around the Islamic thought. یونٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1960 میں معاشرتی علوم کے نام سے ایک سبجیکٹ شروع کیا گیا تھا، پھر اسی کو چینج کر کے اس کا نام رکھا گیا مطالعہ پاکستان یا پاکستان اسٹڈیز 1976 میں. اب نام تو اس کا چینج ہو گیا لیکن نصاب وہی پرانے والا تھا. تو نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 1979 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نصاب کو اسلامی نظریات کے مطابق تبدیل کیا جائے. 4 ممبرز پہ مشتمل 2 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں تاکہ نصاب میں موجود کمیاں اور بچوں پہ بے جا بوجھ اور مختلف کلاسز کے اندر غیر ضروری طور پر دہرائی جانے والی باتوں کو ختم کیا جا سکے نصاب میں سے.
The education was to be made more ideologically oriented. اب تعلیم کو زیادہ نظریاتی بنانا مقصود تھا تاکہ اسلامی نظریات آنے والی جنریشن میں، آنے والی نسلوں میں گھر کر سکیں اور وہ لوگ معاشرے کو اسلامی اصولوں کے مطابق تشکیل دے سکیں۔ Consequently, the cultural, social, individual and international aims and objectives also changed at elementary level. تو چونکہ نصاب ہی تبدیل ہو گیا تو پھر اس کے مقاصد بھی تبدیل ہو گئے۔ اب اگلی 4 سلائیڈز میں ہم ایلیمنٹری لیول پہ کلچرل، سوشل، انڈیویجول اینڈ انٹرنیشنل ایمز ڈسکس کریں گے۔ جب بھی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات آتی ہے تو پروفیسر بی یعنی بینجامن بلوم کا نام لازمی آتا ہے۔ اس نے لرننگ کے 3 پہلو ایکسپلور کیے تھے یعنی کوگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر۔ تو پھر اسی اعتبار سے جو تدریسی مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی پھر 3 اقسام میں منقسم ہوتے ہیں، یعنی کوگنیٹیو آبجیکٹیوز، افیکٹیو آبجیکٹیوز اینڈ سائیکو موٹر آبجیکٹیوز۔ کوگنیٹیو کوگنیشن سے نکلا ہے، مطلب پہچاننا یا جاننا، مطلب بچہ جانتا کیا ہے۔ افیکٹیو، افیکٹ کرنا، مطلب آپ کی ٹیچنگ بچے کے رویے پہ کیا افیکٹ کر رہی ہے، کیسے رویے کو چینج کر رہی ہے۔ اور سائیکو موٹر، موٹر کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، تو بچے کی حرکات و سکنات میں اس کے ایکشنز میں کیا تبدیلی آئی ہے سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد۔ تو آپ بچے کو کوئی بات بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کی تدریس کا کوگنیٹیو آبجیکٹیو پورا ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ آپ کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اپنے رویے کو تبدیل کر لیتا ہے تو پھر آپ کا افیکٹیو آبجیکٹیو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں بچہ ایکشنز لیتا ہے، کام کرتا ہے، حرکات کرتا ہے، تو پھر آپ کا سائیکو موٹر آبجیکٹیو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے بچے کو بتا دیا کہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے، تو آپ کا کوگنیٹیو آبجیکٹیو حاصل ہو گیا۔ پھر بچے نے اس قومی لباس کو پسند کرنا شروع کر دیا، تو اس علم کی روشنی میں جو اس کے رویے میں یہ تبدیلی آئی ہے تو پھر آپ کا افیکٹیو آبجیکٹیو بھی حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس نے اس علم کی روشنی میں عمل شروع کر دیا، شلوار قمیض کو پہننا شروع کر دیا، تو پھر آپ کا سائیکو موٹر آبجیکٹیو بھی حاصل ہو گیا۔ کلچرل ایمز کوگنیٹیو ڈومین میں یہ ہوں گے کہ بچے کو پتہ ہو نظریہ پاکستان کا، پاکستان حاصل کرنے کے لیے کی گئی جدوجہد کا، اسلامی ذاتی اور معاشرتی زندگی کے اصولوں کا، اور پاکستان حاصل کرنے میں صوبائی رہنماؤں کے کردار کا۔ افیکٹیو ایمز یعنی بچہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ پسند کرنا شروع کر دے اسلامی طریقہ حیات کو، تحریک پاکستان کو، اپنے ثقافتی ورثے کو اور معلومات کے قابل اعتبار ذرائع کو۔ سائیکو موٹر ایمز یہ ہوں گے کہ بچہ اسلامی اقدار پہ عمل شروع کر دے، اپنے تصورات و خیالات کو یکجا کر کے مربوط کر کے تقریر و تحریر کر سکے، مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر سکے، اور ذاتی چیزوں کے ساتھ ساتھ قومی اہمیت کی حامل چیزوں کو بھی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرے۔ تو یہ کلچرل ایمز تھے، مطلب ایسے تعلیمی مقاصد تھے جن کا تعلق ثقافت سے ہے، رسوم و رواج سے ہے، رہنے سہنے کے طریقہ کار سے ہے۔ سوشل ایمز یعنی معاشرے میں دوسروں کے ساتھ کس طرح مل جل کے رہا جائے، اس میں بھی کوگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر ایمز آئیں گے۔ کوگنیٹیو ایمز میں بچے کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان بننے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کیں، اپنے ریسورسز کو، وسائل کو کیسے استعمال کیا اور بہتر بنایا، ہمارا ماحول کیا ہے اور اس کا انسانی زندگی پہ اثر کیا ہے، اور معاشرے میں فلاح و بہبود کا سبب بننے والے عناصر کون کون سے ہیں۔ افیکٹیو ایمز میں بچوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی ترقی کو پسند کریں، پاکستان کے قومی وسائل کو پسند کریں، اور قومی بہتری کے معاملات میں تعاون کرنے کو پسند کریں،
اور محنت کی عظمت کو پہچانیں اور باہمی اختلافات کو ہوا نہ دیں۔ سائیکو موٹر ایمز یعنی بچہ دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشنز تعلقات قائم کر سکے، تعاون کر سکے، بقائے باہمی اور صبر کو فروغ دے سکے، معلومات حاصل کرے، انہیں ترتیب دے اور دوسروں کے سامنے پیش کر سکے اور معلومات کی روشنی میں پیشن گوئی کر سکے، اور اس کے علاوہ تجربات اور منصوبوں میں شامل ہو سکے، حصہ لے سکے اور تدریسی مواد جیسے نقشے، گرافس، چارٹس وغیرہ استعمال کر سکے۔ انڈیویجول ایمز ذاتی مقاصد۔ کوگنیٹیو ایمز میں پھر انڈرسٹینڈنگ دا بیسک سائیکالوجیکل نیڈز آف این انڈیویجول، فرد کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھنا، نالج آف دا ویز اینڈ مینز آف ایکوائرنگ دا انفارمیشن اینڈ ڈیٹا، معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کو سمجھنا۔ افیکٹو ڈومین میں ایکسیپٹنس آف ونز لیمیٹیشنز، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو قبول کرنا۔ اپریسیشن فار دا مور آف لیونگ آف دا پیپل آف ادر کنٹریز، دیگر ممالک کے لوگوں کے طرز رہن سہن کو قبول کرنا، پسند کرنا۔ سائیکو موٹر ڈومین میں پھر پارٹیسپیٹنگ ان گروپ ایکٹیویٹیز، لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا، پرفارمنگ رولز آف لیڈرشپ اور قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا۔ انٹرنیشنل ایمز یعنی بین الاقوامی مقاصد۔ کوگنیٹیو ڈومین میں پھر کمپیریٹیو نالج آف دا موڈ آف لیونگ ان ادر کنٹریز، مختلف ممالک کے لوگوں کے طرز زندگی کا موازنہ کرنا اور اقوام عالم کے ایک دوسرے پر انحصار کی اہمیت سمجھنا، برصغیر میں پاکستان کی اہمیت کو جاننا اور دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ افیکٹو ایمز یعنی رویے کون سے ہونے چاہیے، انسانیت سے محبت رکھنا اور اعلیٰ انسانی اقدار اپنانا۔ سائیکو موٹر یعنی عملی مقاصد کیا ہوں گے، دوسرے لوگوں سے میل جول رکھنا اور قومی اور بین الاقوامی دن سیلیبریٹ کرنا۔ ایمز آف ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ سیکنڈری لیول۔ تو جیسے اس سے پہلے ہم نے ایلیمنٹری لیول پہ کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکو موٹر ایمز دیکھے، اسی طرح ہم ایلیمنٹری لیول پہ بھی انہی 3 طرح کے ایمز کو ڈسکس کریں گے۔ چونکہ سیکنڈری لیول پہ بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایمز آف ٹیچنگ بھی تھوڑے زیادہ ہائی اور زیادہ ایبسٹریکٹ لیول کے ہو جائیں گے۔ کوگنیٹیو ایمز یعنی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی حکومت و بادشاہت ہے، انسان زمین پہ اس کا نائب ہے۔ اسلامی طرز حیات کے بنیادی اصول کیا ہیں، اسلام کو بر صغیر میں کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، بر صغیر کے سیاسی اور سماجی حالات کیا ہیں، تخلیق پاکستان کے واقعات کیا تھے اور مسلم اکثریتی صوبوں پر ان واقعات کا اثر کیا ہوا، آئین پاکستان کے رہنما اصول، عناصر اور تاریخ کیا ہے۔ پاکستان دنیا کے جس خطے میں واقع ہے وہاں ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر اس کی کیا امپورٹنس ہے، جغرافیائی خصوصیات جیسے مٹی، جنگلات، معدنیات اور آب و ہوا کیسی ہے، زراعت، زرعی اصلاحات اور ان کے مقاصد کیا ہیں، ذرائع ابلاغ کون کون سے ہیں، یہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں، آبادی کا تناسب کیسا ہے اور شہری سہولیات کی ترقی کی کیا صورتحال ہے۔ علاقائی زبانوں کی قومی اتحاد میں اہمیت کو سمجھنا۔ اب دیکھیں، علاقائی زبانیں بظاہر اتحاد کے بجائے اختلاف کی علامت ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں بھی اتحاد کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنائیت کا احساس پیدا کریں کہ یہ بھی پاکستان کی لینگویجز ہیں، پاکستانی لوگوں کی لینگویجز ہیں۔ تعلیم کی حالت اور اس کی ساخت کو سمجھنا، اقوام متحدہ کے مقاصد اور ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اس کے ممبر ملکوں کی پاکستان کے لیے مدد کو سمجھنا، مسلم ممالک کے انسانی اور مادی وسائل کو جاننا اور مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے پاکستان کے کردار کو سمجھنا، آزادانہ خارجہ پالیسی، فلاحی ریاست کے تصور اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے طریقوں کو سمجھنا۔
اچھا، یہ تھے سیکنڈری لیول پہ کوگنیٹیو ایمز. اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈری لیول پہ افیکٹو ایمز، یعنی بچوں میں کون سے رویے پیدا کرنے چاہیے. مسلمان اور پاکستانی ہونا پسند کرنا، اچھی حکومت پسند کرنا، تعاون کرنا پسند کرنا، آئین کی بالادستی پسند کرنا، پاکستان کے قدرتی اور دیہاتی مناظر پسند کرنا، قدرتی وسائل کی فراوانی پر خدا کا شکر ادا کرنا اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی منصفانہ تقسیم پسند کرنا. سیکنڈری لیول پہ سائیکو موٹر ایمز، یعنی بچوں کو کون سے عملی کام کرنے کے قابل بنایا جائے، کیا کام کرنے سکھائے جائیں. نقشے، چارٹس اور ڈائیگرامز وغیرہ بنا سکیں، تقاریر کر سکیں، بحث مباحثوں میں شرکت کریں، صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جائیں، رول پلے کر سکیں. جیسے آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے کلاس روم میں کبھی ایک دو بچوں کو کچھ رول دے دیتے ہیں، جیسے کسی کو قائد اعظم کا رول دے دیا کہ آپ کھڑے ہو کے قائد اعظم بن کے تقریر کریں، یا پھر علامہ اقبال کا رول دے دیا کہ آپ پوئم پڑھ کے سنائیں. تو یہ رول پلینگ ہے. میکنگ ماڈلز، جیسے ڈیم کا ماڈل بنوا لیا، فارسٹ کا، جنگل کا ماڈل بنوا لیا. زرعی فارمز اور دریاؤں کی سیر کو جائیں اور مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کر سکیں. سیمینارز اور گروپ ڈسکشنز میں حصہ لے سکیں، ہاتھ سے بنی چیزوں کی نمائش منعقد کروا سکیں اسکول کالجز وغیرہ میں، مقامی اسکول کالجز کا وزٹ کریں، جھنڈے اور ٹکٹیں اکٹھی کریں اور اسلامی ممالک کی تصویریں، سکے، جھنڈے وغیرہ اکٹھے کر کے البمز بنا سکیں اور قومی سطح کی رضاکارانہ خدمات میں حصہ لے سکیں. ویلیو آف ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز، مطالعہ پاکستان کی قدر و قیمت. اس سے پہلے ہم ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات کر رہے تھے کہ مطالعہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے اور اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے. اب ہم بات کریں گے کہ مطالعہ پاکستان میں ایکچولی ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے. یعنی پہلے پرسکرپشن تھی، اب ڈسکرپشن ہوگی. The curriculum prescribed for the teaching of Pakistan studies is comprehensive, both at elementary and secondary levels, focusing on the development of cultural, social, individual and international aspects of the children. مطالعہ پاکستان کا مجوزہ نصاب بہت جامع ہے، جو کہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ہر دو لیول پہ بچوں کے ثقافتی، معاشرتی، ذاتی اور بین الاقوامی ایسپیکٹس کو، پہلوؤں کو ڈیولپ کرتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے. The value of the teaching of Pakistan studies is clearly reflected in the objectives of the course to equip the students with the adequate knowledge of the ideology of Pakistan, Islamic code of personal and social life. مطالعہ پاکستان کی اہمیت اس کے آبجیکٹیوز یا اس کے مقاصد سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، جو کہ بچوں کو نظریہ پاکستان اور اسلامی ذاتی اور معاشرتی ضابطۂ حیات سکھاتی ہیں. Students are acquainted with the grand sacrifices made by their leaders for the achievement of their independent land and the achievements after the birth of Pakistan. بچوں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے رہنماؤں کی طرف سے دی گئی قربانیوں اور پاکستان حاصل کرنے کے بعد حاصل ہونے والی کامیابیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. They are equally made aware of their rights, duties and the responsibilities as a member of Pakistani society. انہیں بحیثیت پاکستانی ان کے حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. The teaching of Pakistan studies also provides opportunities to the student to develop various skills such as to use their hands and minds and not to confine their activities to the academic pursuit only. بچوں کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ دماغ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کریں اور خود کو کتابی کیڑا بنا کر نہ رکھیں. The teaching of Pakistan studies tries to broaden the mental horizon of the children through exhibitions, field trips and making the instructional aids on their own like maps, graphs and charts. بچوں کے دماغ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے نمائش اور تفریحی دوروں کے ذریعے سے اور تدریسی مواد
بچوں سے بنوا کے، جیسے نقشے، گرافس اور چارٹس وغیرہ. In short, the value of teaching of Pakistan studies can be attributed to its underlying philosophy of the development of a full personality of Pakistani child morally, spiritually, culturally and socially. المختصر، مطالعہ پاکستان کی قدر و قیمت اس فلسفے میں ہے کہ پاکستانی بچوں کو اخلاقی، روحانی، ثقافتی اور معاشرتی اعتبار سے بہتر بنایا جائے. سم پاسبل کویسچنس، لازمی نہیں کہ انہی میں سے کوئی کویسچن ایگزام میں آئے، یہ ویسے ہی آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کی پریکٹس کے لیے. وٹ آر دا ایمز آف پاکستان اسٹڈیز ایٹ ایلیمنٹری یا پھر سیکنڈری لیول؟ یہ الگ الگ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، یا ایلیمنٹری لیول پہ یا سیکنڈری لیول پہ. ہاؤ وڈ یو امپروو دا سوشل پرسنالٹی آف یور اسٹوڈنٹس؟ ہاؤ شوڈ کلچرل ویلیوز بی imparted upon the students? How important is it to make the students aware of the international affairs? Evaluate the course of Pakistan studies. Best of luck.